نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی اسٹڈی میں انشاءاللہ ہم سورۃ اللہب کے بارے میں پڑھیں گے، سورۃ اللہب کی تفسیر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے اب تک جو گزشتہ صورتیں کی ہیں تھوڑا سا ان کا ریکیپ کریں گے، ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح وہ جو پہلی صورتیں ہیں وہ بعد والی صورتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کیسے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ اسکالرز کی بہت زیادہ ان پہ ریسرچ ہے، کئی سال انہوں نے ان صورتوں کی گروپنگ میں اور ان کے معنی اور ان کی آپس میں جو ایک ربط ہے اس کو اسٹڈی کرنے میں لگایا۔ تو بالکل اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہم لوگ دیکھ لیں گے تمہید میں، یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں، کہ جو یہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ہیں جن کو اسکالرز جامع قرآن کہتے ہیں، تخلیص کہتے ہیں، منییچر قرآن کہتے ہیں، کہ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورہ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ آخری 10 صورتیں جو ہیں ان کو منییچر قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ معنی کے لحاظ سے، ہدایت و رحمت کے لحاظ سے، خطاب کے لحاظ سے، یعنی کہ عام و خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے جیسے سورۃ الکوثر میں، اور عام خطاب بھی ہے، باقی لوگوں سے بھی خطاب ہے ان 10 صورتوں میں۔ پھر تدبر، سوچنے اور تعلیم کے لحاظ سے یہ 10 صورتیں جو ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو قرآن کا علم ہے، تفسیر، تدبر اور مکمل قرآن سے فائدہ ہمیں مل سکتا ہے، تمام صورتیں حکمت، ہدایت، آخرت سنوارنے کے رازوں سے بھری نہیں ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام صورتوں کو اتنی ڈیپتھ میں اسٹڈی کر سکے، تمام قرآن کا اتنی یعنی کہ ڈیپتھ میں جا کے، گہرائی میں جا کے اس کو بیٹھ کے سن سکے، مطالعہ کر سکے، جس طرح کہ آج کل ہم دور میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، یا جو جز امہ کی 30 سپارے کی جو آخری صورتیں ہیں وہ بہت جامع ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹیکسٹ ہے بہت معنی والا، بہت گہرا ہے، اور ان میں توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں جو آخرت اور توحید کے مین کانسیپٹس ہیں وہ ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی نماز میں ان آخری 10 صورتوں کی خاص کر تلاوت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی یہی 10 صورتیں پہلے حفظ کرواتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان کے اچھی طرح سے معنی سمجھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں، کیونکہ ان میں ہم جب سمجھیں گے ہم زیادہ ڈیپتھ میں سمجھیں گے، لیکن ہم بچوں کو تھوڑا سا اوور ویو دے سکتے ہیں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ ان صورتوں کا مضمون کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان میں جو پہلی 7 صورتیں ہیں، یعنی سورۃ الفیل، سورۃ القریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر اور لہب، یہ 7 صورتیں، پہلی 7 صورتیں یہ سیرت النبی سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سیکوینس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اور جو آخری 3 صورتیں ہیں سورۃ الاخلاص، الفلق اور ناس، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت گہرا کانسیپٹ ہمیں دے دیا ہے اخلاص کا، اور معوذتین، یعنی کہ کس طرح اللہ کی ہم نے پناہ لینی ہے، دنیا میں جتنے بھی ہمارے اندر کے اور باہر کے شر ہیں ان سے کس طرح پناہ لینی ہے۔ تو ہم پہلی 7 صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیرت کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نزول ہوا وہ قرآن پاک کا ایک مختلف فارم میں ہوا، اور جو قرآن پاک کی تدوین ہوئی وہ مختلف انداز میں ہوئی۔ جیسے کہ جب نزول ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی صورت آتی ہے؟ سورۃ العلق کی آیات آتی ہیں، پہلی آیات آتی ہیں، لیکن سورۃ العلق کہاں ہے؟ قرآن پاک کے بالکل آخری سپارے میں۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بتایا، صحابہ کرام نے اس قرآن کو ویسے ہی کمپائل کیا، ہم تک وہ ایک کتابی شکل میں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ الفاظ کی شکل میں نہیں، ایک اسپوکن فارم میں، ایک کلام کی صورت میں بتایا گیا تھا۔ یہ تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی قرآن پاک کی کمپائلیشن سٹارٹ ہوئی، اور پھر صورتیں بنی، پھر انہوں نے ساری اس کی جامع کیا، سب تمام صورتوں کو جمع کر کے اس کو ایک مصحف کی فارم دی۔ تو وہ انشاءاللہ ہم مصحف کیسے بنا اس کے لیے بھی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے۔ فی الحال جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سیرت نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کنیکٹڈ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس سال میں ہوئی، تو اس کا پتہ ہمیں چل جاتا ہے اگر ہم سورۃ الفیل کو پڑھتے ہیں کہ عام الفیل سے 50 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البلد میں اور سورۃ التین میں بتا دیا، بلد الامین کے بارے میں، یعنی کہ مکہ المکرمہ کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بورن ہوتے ہیں۔ تو جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے سیرت کے ساتھ، یعنی کہ جو ہم ٹائم لائن جیسے ہوتی نا کہ برتھ، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، کیا حالات تھے، کس طرح کے لوگ تھے، تو اس میں ابھی ہم پہلی سٹیج پہ ہیں جو کہ سورہ فیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ پھر ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت قریش کے لوگ کس طرح کے تھے، حالات کیا تھے، کن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو سورۃ الفیل کے بعد آتی ہے سورۃ القریش، کہ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جاڑے سے، یعنی کہ سردی سے، اور کس طرح خوف سے ان کو پناہ دی۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اور لیکن سورۃ القریش کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قریش مکہ تھے، جو سردار تھے، جو عام لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے تو دین ابراہیمی کا بہت برا حال کیا ہوا تھا، اور ان کی اخلاقی پستی کتنی تھی، کتنے مورلی وہ لوگ ڈیگریڈ ہوئے ہوئے تھے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی کیسے توہین کر رہے تھے، اس کا پتہ ہمیں سورۃ المعون میں چلتا ہے کہ نہ وہ یتیم کو کھلاتے ہیں، نہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور وہ دکھاوے کی نمازیں ہیں ان کی۔ تو یہ سورۃ المعون میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اخلاقی طور پہ اتنے پست ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے تو کتنی سٹرگل کا دور آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سب باتوں کو کہ یہ ابتر کہہ رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پہ خطاب کر کے ان کو ان کی شخصیت اور مرتبہ بتاتے ہیں سورۃ الکوثر میں۔ تو سورۃ المعون کے بعد سورۃ الکوثر آ جاتی ہے سیرت کے حساب سے۔ پھر ایک لانگ سٹرگل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں ساری۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکافرون آتی ہے، جو بالکل جو آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی زندگی کا دور ہے، ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ الکافرون اتارتے ہیں، کیونکہ اب کافر گیو اینڈ ٹیک کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کر لیں، تھوڑی بات آپ ہماری مان لیں، تھوڑی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قطعی طور پہ کلیئرلی کہہ دیتے ہیں کافروں سے کہ تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے، اور ہمارے لیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے لیے ان کا دین ہے، ان کا اپنا کوڈ آف لائف ہے۔ حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جاء الحق، حق آ گیا ہے، اور باطل جو ہے وہ مٹ کے رہے گا۔ تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، جو سورۃ الکافرون کے بعد ہیں، سیکوینس میں ہم چل رہے ہیں نا، تو جو یہ صورتیں ہیں دونوں، سورۃ النصر اور لہب، یہ دونوں پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں، یعنی کہ فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سورۃ النصر ہے یہ مدنی دور میں اترتی ہے، اور اس کی جو فتح مکہ ہے وہ کئی سالوں بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی نازل ہوئی ہے تو یہ پیشن گوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دے دی گئی۔ اسی طرح سورہ لہب جو ہے وہ مکی دور میں نازل ہوتی ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں مدنی دور میں، غزوہ بدر کے بعد جو ہے ابو لہب کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا جو انجام ہے وہ ہمیں بہت پہلے بتا دیا۔ تو یہ 2 جو صورتیں، سورۃ النصر جس میں اللہ نے بتایا کہ حق کی جیت ہوگی، اسلام کی جیت ہوگی،
اللہ کی مدد سے اور ابو لہب کی تباہی ہوگی۔ یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں سیرت سے ریلیٹڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 پیشن گوئیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی کہ لائف ہسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا سورۃ الفیل، سورہ قریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، النصر اور لہب سیکوینس میں بالکل قرآن میں ایگزیکٹلی ایک جگہ پہ پلیسڈ ہیں یہ 7 صورتیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ اللہب، اس کا جو مرکزی کردار ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 شخصیات کے بارے میں ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کے بارے میں۔ تو اب ہم ان کریکٹرز کو بھی اسٹڈی کریں گے سورہ کی تفسیر میں جانے سے پہلے، لیکن تفسیر میں جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام کیا ہے۔ جو آخری 10 صورتیں، ان میں سے جو 8 صورتیں ہیں وہ ابتدائی دور کی ہیں جن میں ایمان اور عقائد کی بات ہے، لیکن 2 صورتیں یعنی سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر جو ہیں یہ آخری دور کی ہیں۔ ان کا مضمون ہے تو وہ بھی عقائد کے اوپر، اور سورۃ النصر میں پیشن گوئی ہے، لیکن یہ 2 صورتیں ہیں یہ آخری دور کی ہیں، اور جو دوسری باقی تمام صورتیں ہیں وہ سب ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ ان سب صورتوں کا جو مرکزی خیال ہے، یہ جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 عبادت، اور نمبر 3 الہ یا رب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں دین یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ۔ تو دین کا انکاری جو ہے اس کا ذکر آتا ہے سورۃ الماعون میں، ارایت الذی یکذب بالدین، اور دین کا ذکر آ رہا ہے سورۃ الکافرون میں، لکم دینکم ولی دین، اور یہاں پہ دین سے مراد ہے ریلیجن یعنی کہ اسلام۔ پہلے جب دین کا ذکر آیا تو وہ آیا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ایسا شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے سورۃ الماعون میں۔ دوسری دفعہ ذکر آیا سورۃ الکافرون میں، اور تیسری دفعہ ذکر آیا سورۃ النصر میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں۔ تو یہ جو دین کا کانسیپٹ ہے یہ ان صورتوں میں 3 صورتوں میں اکٹھا آیا ہے۔ یہ آخری 10 صورتوں کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پھر عبادت، دوسرا کانسیپٹ جو عبادت کا آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں چھوٹی ہیں، آیات چھوٹی ہیں لیکن بہت جامع اور ڈیپتھ والی ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں ان صورتوں کی ایک ایک لفظ کو لے کر۔ تو عبادت کا ذکر آ رہا ہے سورۃ القریش میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیے ہیں، جو آپ کو بلیسنگز دی ہیں، ان کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں سورۃ الکافرون میں تو پوری تکرار ہے، تاکید ہے۔ تکرار یعنی ری انفورسمنٹ ہے، بار بار ایک ہی بات کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ جس معبود کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو نہ میں نے کبھی اس کی عبادت کی ہے، نہ میں کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی کروں گا۔ تو جو عبادت کا کمپلیٹ کانسیپٹ ہے وہ بار بار فوکس کے ساتھ آیا ہے سورۃ الکافرون میں۔ تھرڈ کانسیپٹ الہ یا رب کا کانسیپٹ وہ آتا ہے، جو اب آپ دیکھتے جائیں کہ یہ جو آخری صورتیں ہیں ان کے اندر تو آتا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ شہادت سے ہوتے ہیں، اور ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لے کے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو پہلے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں لوگوں کو، سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ رب کے نام سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی جو سٹارٹنگ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین، کہ الحمد تو اللہ کی ہے۔ کون ہے اللہ؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہاں بھی رب آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب ان صورتوں کی طرف آپ آ جائیں، آخری 10 صورتیں، اس میں سورۃ الفیل میں اللہ کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک، رب کا ذکر آ گیا۔ سورۃ القریش میں اللہ کہہ رہے ہیں فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ سورۃ الکوثر میں اللہ کہہ رہے ہیں فصلی لربک وانحر، یہاں بھی رب کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ اکٹھا اللہ آ گیا، لیکن پھر اللہ کہہ رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، تو
تو یہاں بھی رب آیا. پھر سورۃ الاخلاص میں رب کا ذکر نہیں ہے، سورۃ الاخلاص میں صرف اللہ کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن آپ یہ دیکھیں جو قرآن پاک مصحف ہے اس کا آغاز بھی رب سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن پاک کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، رب کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ جب رب لے آتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن جو اللہ اپنے آپ کو رب کہہ دیتے ہیں، رب کا مطلب ہے لارڈ، یعنی کہ ماسٹر. یعنی جو ماسٹر ہوتا ہے، ماسٹر کس کا ہوتا ہے؟ اس کے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے عبد ہوتے ہیں، اس کے غلام ہوتے ہیں، اس کے بندے ہوتے ہیں. تو جب اللہ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، اور یہی قرآن پاک کا مین تھیم ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا سب کچھ، ہمارا پالنے والا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن پاک کا مین مقصد، مین تھیم کیا ہے، اگر آپ ایک سینٹنس میں کہیں تو آپ یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا خوبصورت ترین پیغام ہے، اور ہمیں یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مختلف طریقوں سے، اپنی آیات سے، گزشتہ قوموں کی مثالوں سے، کہ وہ اللہ کے بندے نہیں بنے تو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ کے اگر بندے بنیں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں کیسے کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یا کوئی بھی دعا ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کو رب کر کے ہی دعا مانگتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی ہم لوگوں نے صورتیں کی تھیں، ہم نے بات کی تھی شروع کے بالکل لیکچر کے اندر جب سورۃ الفیل کر رہے تھے، کہ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، اسکالرز نے اس کو ایک مختلف ٹائم کے پیریڈ کے اندر، جو سب سے پہلے تو صحابہ کرام تھے، اس کے بعد تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور اس کے بعد مختلف سینچریز میں جو پرشین، عراق کے، ایران کے اسکالرز آئے، مختلف کنٹریز کے، انہوں نے جب بیٹھ کے قرآن پاک میں بہت زیادہ تدبر کیا تو انہوں نے قرآن پاک کی صورتوں کی کلاسیفیکیشن کی، ان کو اکٹھا کیا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو آخری 10 صورتیں ہیں سورۃ الفیل آنورڈز، وہ پیئرز کی شکل میں. اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ ہیں، ان کو پیر کہتے ہیں. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو زہروین کہتے ہیں، تو پیئرز کی شکل میں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو ہیں سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ، یہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ایک جوڑا بنتا ہے، لیکن کچھ جوڑے جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں، یعنی کہ وہ ہیں تو جوڑے کی شکل میں، لیکن جیسے بیچ میں سورۃ التکاثر کے بیچ میں اور سورۃ الہمزہ کے بیچ میں سورۃ اثر آ گئی، تو ان کو اسکالرز نے کیسے ڈیل کیا، ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں اسکالرز کہ جو یہ 10 صورتیں ہیں، ان میں سورۃ الفیل اور سورۃ قریش پیئرز ہیں، پھر سورۃ الماؤن اور سورۃ الکوثر پیئر ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں 6 صورتیں. اب جو 6 صورتیں ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، یہ سہ سورہ، سہ مینس 3، سہ سورہ ہیں، یہ 3 صورتوں کے پیئر ہیں. پیئر مطلب یعنی کہ چھوٹا سا گروپ ہے، سب گروپ. پھر اس کے بعد الاخلاص، الفلق اور الناس، یہ 3 صورتوں کا گروپ ہے، یعنی کہ یہ ٹرائنگل بنتی ہیں. تو آپ اگر ان کو اپنے سامنے اگر آپ ایک پیپر پینسل لے کے آپ ایک ٹرائنگل بنائیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ الکافرون جو ہے وہ کس پہ اینڈ ہو رہی ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا دین ہے، ان کے دین والوں کا کیا انجام ہو رہا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی کہ سورۃ الکافرون سورۃ اللہب سے کیسے کنیکٹڈ ہے، کہ ان کے دین والوں کا کیا انجام ہو رہا ہے، وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. کافروں کے دین والوں کا انجام سورۃ اللہب میں، کہ وہ جو بدترین کافر تھا سورۃ ابو لہب، اس کا انجام ہمیں سورۃ اللہب میں پتہ چلتا ہے. اور پھر لکم دینکم ولی دین، اور ولی دین یعنی کہ جو اللہ کا دین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ ہمیں پتہ چلتی ہے سورۃ النصر میں. تو اس طرح یہ تینوں صورتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور اسی طرح سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس کیسے کنیکٹڈ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ان کی تفسیر میں پڑھیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان صورتوں کو
اس طرح کنیکٹ کر کے آپس میں پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھ آتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کتنا پرفیکٹ ہے، اور اس میں آپ کتنی کوہیرنس ہے آپس میں، ہر ایک ایک سورہ میں، ہر ایک ایک آیت میں، اور پھر ہر ایک ایک لفظ کے اندر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ اللہب اور اس کے بعد آنے والی جو سورۃ الاخلاص ہے، اس میں ایک صوتی آہم ہنگی ہے، یعنی کہ جس کو ہم ایک ڈیوائن ہارمنی کہتے ہیں، ڈیوائن میوزک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک ردم ہے، ایک رائم ہے، ایک کوہیرنس نہیں صحیح لفظ ہوگا، رائم، جیسے ہمارے رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، ہم رائمز پڑھتے ہیں، تو اس میں سورۃ اللہب کے جو سورہ کے آخری الفاظ ہیں وہ، اور سورۃ الاخلاص کے آخری جو الفاظ ہیں وہ بہت آپس میں رائم کرتے ہیں مثلاً، اور ان کو کہتے ہیں قلقلہ کے الفاظ، یعنی کہ جو حروف ہیں آخری، یعنی کہ لفظ ایک ورڈ ہے، اور ورڈ کا جو لاسٹ الفابیٹ ہے، لاسٹ حرف ہے، وہ قلقلہ کے لفظ ہیں، یعنی کہ عربی زبان میں جب ہم تجوید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قلقلہ کہتے ہیں الفاظ کا باؤنس بیک کرنا۔ جیسے 5 حرف ہیں، اگر ایک لفظ کے آخر میں وہ 5 لفظ آتے ہیں، 5 الفابیٹس آتے ہیں عربی الفابیٹ کے، تو وہ ورڈ آپ کا باؤنس بیک ہوگا، یعنی کہ وہ ہیں با، قاف، قاف نقطوں والی، با، قاف، تو، جیم اور دال۔ تو اس کو ایزی ایسے یاد کر سکتے ہیں، کتبو، قطب جیسے قطب مینار ہے، کتبو، اور جد، کتب جد، میں نے اس کو ایسے یاد کیا، کتب جد۔ آپ کو یاد رہے گا کہ جب الفاظ قاف پہ ختم ہوتے ہیں، تو، جیم اور دال کے اوپر، اور وہ خاص الفاظ ہیں، جب آپ کلر کوڈڈ الفاظ والا قرآن لیتے ہیں تو اس میں وہ خاص کلرڈ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم اس کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ہم اس کو تب نہیں پڑھیں گے، تب، جب ہم بہ پڑھیں گے تو ہماری آواز ہمیں خود پتہ چلے گی یہ باؤنس بیک کر رہی ہے۔ تو سورۃ اللہب کی جو 4 آیات ہیں ان میں سب الفاظ جو ہیں، 5 آیات ہیں، ان میں سب الفاظ باؤنس بیک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یا تو با پہ ختم ہوتے ہیں یا دال پر ختم ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ سورۃ اللہب ہے اور سورۃ الاخلاص، یہ ان کو جب آپ پڑھتے ہیں نا، جب آپ تلاوت سنتے ہیں حرم پاک کے امام کی یا کسی بھی قاری کی، تو وہ بہت خوبصورت ایک ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں، ہم قل ھو اللہ احد نہیں پڑھیں گے، قل ھو اللہ احد، تو ہلکا سا آپ دیکھیں گے آپ کی آواز کو آپ نے باؤنس بیک کرنا ہے، کیونکہ یہ سب جو لفظ ہیں، احد، صمد، لم یلد ولم یولد، آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے آواز کو اس میں حرکت دینی ہے، اس کو باؤنس بیک کرنا ہے، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ تو جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ اللہب جو ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رائم کے اندر جو ہیں بنائے ہیں، اور یہ رائم ایسی ہے کہ اس کو صرف رائم کے لیے نہیں بنایا، ان کے میننگز بہت ڈیپ ہیں، تو اس کو ایک ڈیوائن رائم یا ڈیوائن میوزک یا ایک صوتی، یعنی کہ آواز سے جو ہے صوتی خوبصورتی کہتے ہیں اسکالرز۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو وحی ہے، وہ جو پہلی 4 وحی آتی ہیں وہ متفرق آیات پہ آتی ہیں، یعنی کہ سورۃ العلق ہماری پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دی گئی، تو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات آئیں، پھر سورۃ القلم کی پہلی 7 آیات نزول ہوتا ہے، پھر سورۃ المزمل کی 7 آیات آتی ہیں، اور پھر سورۃ المدثر کی 7 آیات آتی ہیں، اور جو پہلی مکمل صورت آتی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور پھر جو صحابہ کرام ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو پوری صورت آئی ہے وہ سورۃ اللہب ہے۔ تو یہ جو سورۃ اللہب ہے بالکل ابتدائی دور کی
صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ جو ہے اسکالرس کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف اسکالرس کی ایک مختلف قسم کی جو آراء ہیں وہ ملتی ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ سورۃ اللہب تب نازل ہوئی جب سورۃ الشعراء کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے قریبی گھر والوں کو دعوت حق دیں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سورۃ الشعراء کا ذکر یہاں والے اسکالرز ہمیں نہیں ان سے پتہ چلتا، لیکن ہمیں یہی اس بات پہ تمام اسکالرز کا اجماع ہے کہ سورۃ اللہب بالکل ابتدائی مکی دور کی سورہ ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین کریکٹر ہیں، یہ سورہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے کیونکہ اس میں کریکٹرز ہیں، دو کریکٹر بتائے گئے ہیں۔ ایک کریکٹر ایسا ہے جو ایک میل کا کریکٹر ہے، ایک شخص کا جس کا نام ہے ابو لہب، اور دوسرا اس کی بیوی کا جو ہے جمیل۔ یہ جمیل نہیں ہے، اس کا نام ہے جمیل۔ ابو لہب کو جو ہے اس کا نام لے کر بلایا گیا ہے، لیکن اس کی وائف جو ہے جمیل، اس کو نکرہ کر دیا گیا، یعنی کہ اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہے، اور یہ صورت اس لیے یونیک ہے کیونکہ اس صورت کا سبجیکٹ جو ہے نا، مضمون، وہ یہی ہے کہ ان دو لوگوں کا انجام کار کیا ہوا۔ یہ اس صورت کی تھیم ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون سے جو ہے نا کہ ان لوگوں کے لیے ان کا دین، تو کافر جو اپنے کفر میں اتنے زیادہ بڑھ گئے، ان کا انجام کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ اس لیے اتنی یونیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمن کے لیے یہ پوری ایک سورہ ڈیڈیکیٹ کر دی۔ اس سے زیادہ جو دشمن تھے اسلام کے، ابو جہل تھا، اخنس ابن شریک تھا، یا فرعون تھا، ان کے اوپر کوئی صورت نہیں آئی، حالانکہ فرعون کا ذکر کتنی دفعہ قرآن پاک میں لفظ مطلب مینشن ہو کے آیا ہے، اور جو ابو جہل ہے، ابو جہل کو نام سے نہیں پکارا گیا، لیکن سورۃ العلق میں جو ذکر آتا ہے وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ ابو جہل کے بارے میں تھا سورۃ العلق کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کافر کا نام لے کر کوئی صورت نہیں اتاری سوائے سورہ لہب کے بارے میں۔ تو یہ جو سورۃ اللہب کے سورہ لہب آئی ہے ابو لہب کے بارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص غضب ہے اور ایک خاص اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ان لوگوں پہ عذاب آیا، اور وہ وجوہات کیا تھیں۔ اب وہ ہم ان لوگوں کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کہ لوگ کون تھے، اور پھر انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔